वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे MQM के हवाले से। बहुत तेज़ी से हम कह सकते हैं कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं MQM को लेकर, जिनका असर जो है वो हम इस्लामाबाद तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है सिंध में, 15 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान रखा था कि कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो करवाए जाएंगे। और इससे कुछ दिन पहले ही ये MQM की तरफ से बात सामने आई है कि वो जो हल्का बंदियाँ नहीं हुई, उस हवाले से वो बहुत नाराज़ हैं। और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर 15 जनवरी से पहले हल्का बंदियाँ दोबारा से नहीं की गई तो फिर वो मजबूर हो जाएंगे और वो इस जो मौजूदा सेटअप है इसका हिस्सा शायद ना रहें। MQM के जो सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जो हल्का बंदियाँ हैं जो इस वक्त हुई हैं, ये तो बिल्कुल प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत हफ्तों से ये मसला जो है ये चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रही और अब उन्हें नहीं लगता कि ये 15 जनवरी से पहले हल होगा मसला। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनको भी मुखातिब किया और कहा कि ये अब उनको फ़ैसला करना है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो MQM मौजूदा सेटअप में रहकर लड़े या फिर वो हुकूमत से बाहर आ जाए और एज अपोजिशन लड़े। कामरान टसोरी साहब, गवर्नर सिंध, उन्होंने भी इस मौजू को कहा है कि ये MQM की रेड लाइन है और कहा कि ये जो वादा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM से, ये पूरा होना चाहिए। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो कुछ दिनों से खबर चल रही है, हम कह सकते हैं हफ्ते से ज़्यादा से, वो है कि MQM के सारे जो मुख्तलिफ धड़े हैं, फैक्शंस हैं, उनको एक यूनिफाई कर दिया जाए। गवर्नर सिंध इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि वो खालिद फारूक सत्तार साहब और कमाल मुस्तफ़ा साहब दोनों से बात कर चुके हैं और इन दोनों को कोई एतराज़ नहीं है MQM का हिस्सा बनने का। मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो बयान है वो ज़रा मुख्तलिफ है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी तो अभी तक किसी इख्तलाफी धड़े से बात नहीं हुई और जब होगी तो फिर ही वो इस इशू पर गौर करेंगे। इस सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउर रहमान साहब, द न्यूज़ कराची के सीनियर नुमाइंदे हैं और गहरी नज़र रखते हैं जो पॉलिटिक्स होती है कराची के हवाले से। वेलकम टू द शो सर। जी ज़िया साहब, किस तरह देख रहे हैं जो ये MQM की तरफ से वार्निंग आई है? काफ़ी लोग तो इसको देख के ये भी अब कयासराई कर रहे हैं कि क्या सचमुच MQM जो है वो छोड़ देगी हुकूमत को? उससे क्या इस्लामाबाद में जो हुकूमत है वो उसकी नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो क्या वो भी हुकूमत गिर जाएगी? बट क्या सचमुच हम कह सकते हैं कि MQM इतनी संजीदा है कि वो हुकूमत छोड़ने का भी सोच सकती है और सारा जो ये सेटअप है वो कमज़ोर पड़ जाएगा फिर? जी थैंक यू आरफा। मेरे ख्याल में MQM नहीं पड़ेगी, मगर ये एक ब्लैकमेल टैक्टिक्स है जो PDM का जो फेडरल गवर्नमेंट है। बेसिकली मसला ये है कि MQM काफ़ी सालों से जो क्राइसिस का शिकार है, उसमें जो तकसीम हुई है, जो उसका वोट बैंक कम हुआ है, जो उन्होंने कराची से सीटें कम जीती है, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियाँ की है कराची और हैदराबाद में, जिसको MQM ये समझती है कि इस हल्का बंदी में उनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल होगा कराची और हैदराबाद में। तो मेरे ख्याल में MQM के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन है अपनी पार्टी के हवाले से। दूसरी बात ये कि इलेक्शन काफ़ी मुलतवी हुए, बल्दियाती इंतखाबात काफ़ी महीनों से। अब कोर्ट की डेट आई है 15 जनवरी कि आप इसको इलेक्शन कराए, लेकिन साथ ही साथ आपने भी ये कहा कि MQM के मुख्तलिफ दड़ों के अंदर एक यूनिफाइड MQM बनने की कोशिश जारी है। मुझे ये भी लग रहा है कि शायद MQM ये चाह रही है कि हमें और टाइम मिले ताकि हमारे जो यूनाइट होने का जो फेज़ हो वो गुजर जाए और हम एक यूनाइटेड MQM की शक्ल में इलेक्शन कंटेस्ट करें ताकि हम मैक्सिमम सीट जीत सके कराची और हैदराबाद शहर में। जी ठीक है ज़िया साहब, तो ये बताइएगा कि ये जो इल्ज़ाम MQM ने इसी हवाले से ये लगाया है कि बहुत ताख़ीर हुई है, PPP इज़ नॉट मूविंग ऑन दिस इशू, इस बात में कितनी सदाकत है कि क्या सचमुच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करती रही है MQM की
जो प्रेस दबाव था इस हल्का बंदियों के इशू पे, या जैसे आप कह रहे हैं कि अब उनको क्योंकि एमक्यूएम को ज्यादा वक्त चाहिए तो इसलिए सिर्फ वो इसको एक एक्सक्यूज बना के पेश कर रहे हैं? जी, बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा है कि काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी दिहाइयों बाद ये चांस हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो कराची में मेयरशिप जीत सके। ये उनका बड़ा चैलेंज भी है कि एक ऐसा सूबा जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दिहाइयों से हुक्मरानी करती आ रही है, मगर उसके जो बड़े शहर हैं हैदराबाद और कराची, वहाँ उनकी वो सपोर्ट बेस नहीं है, वहाँ की मेयरशिप वो जीतने के काबिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने तो अपनी तकरीबन सारी प्लानिंग कर ली थी। उस हवाले से हल्का बंदी ऐसी बनाई है कि देही इलाकों में जो जहाँ पर पीपल्स पार्टी का सपोर्ट बेस है वहाँ पर 8,000 या 10,000 वोट पर हल्के बनाए हुए हैं, और जो अर्बन कराची है वहाँ पर 1,80,000 पर हल्के बनाए हुए हैं। लेकिन बीच में पीडीएम का बनना और इमरान खान का जाना और एमक्यूएम का दोबारा उस इतिहाद में आना, तो उसके बाद वो सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। हमने देखा कि उसी एग्रीमेंट के नतीजे में मुर्तज़ा वहाब को जाना पड़ा और एक एमक्यूएम का ही एक सब अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ा। तो मेरे ख्याल में दोनों जमातें पीडीएम में मजबूरन साथ साथ है, क्योंकि इमरान खान को हटाने में दोनों का साथ होना लाजमी था, मगर ये दिल से एक साथ नहीं है, क्योंकि ये जंग है इस वक्त जो अर्बन सिंध की है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो बड़ी तनकीद होती है पीपल्स पार्टी पे कि आप देही सिंध की पार्टी हो और आपके अर्बन सिंध स्पेशली कराची और हैदराबाद में आपकी इतनी सपोर्ट बेस नहीं है। तो एक ये मसला भी है। दूसरी बात ये कि जो 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 कुव्वतें जो एमक्यूएम को दोबारा यूनाइट करना चाह रही है, वो भी समझती है कि कराची के जितने भी मुहाजिर पॉलिटिक्स के धड़े हैं वो एक साथ हो, और ऐसा लग रहा है कि वो शायद अभी भी इस खौफ का शिकार है कि पीटीआई दोबारा कराची में 2018 जैसे रिजल्ट ला सकती है आने वाले इंतखाबात में। तो मुझे ये लग रहा है कि जो एमक्यूएम का मुत्तहिद होना या जी, बस मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो अब हम सभी कयासराई जैसे आप कह रहे हैं कि हो रही है कि एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज करने के लिए कुछ हो। पर क्या सचमुच जैसा आपका इतना तजुर्बा है कराची को कवर करते हुए, कि आपके ख्याल में तमाम धड़े इकट्ठे भी कर दें, एमक्यूएम के सारे लीडरशिप को एक एमक्यूएम के झंडे तले ले भी आए, तो क्या एमक्यूएम जो अपनी माजी में जिस तरह वो परफॉर्म करती रही है कराची में, आपका ख्याल है कि वो दोबारा एक वैसी ही ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है? मेरे ख्याल में बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि कराची काफ़ी बदल चुका है। ख़ास तौर पर जो सितंबर 2013 में ऑपरेशन शुरू हुआ और अल्ताफ़ हुसैन का मुहाजिर एमक्यूएम की पॉलिटिक्स से उसका माइनस होना, और दूसरी बात ये कि जो सेंसस हुआ है 2017 में, जिसके बाद हुल्स की बुनियाद पर नई हल्काबंदियाँ हुई हैं, तो नए सिनेरियो में एमक्यूएम का दोबारा उस तरह पावर में आना कि आप 20 में से 17 सीटें जीत रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल नजर आएगा। एमक्यूएम रहेगी, लेकिन एमक्यूएम उस तरह पोजीशन में नहीं रहेगी जिस तरह वो 2013 में थी या 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में थी। वो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उसकी काफ़ी वजूहत है। एक तो जो नया यूथ आ रहा है, जो वोटर है, उसकी जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर भी उनका कोई रुझान नहीं है एमक्यूएम की तरफ। उनके लिए एमक्यूएम एक पुरानी चीज़ है, जिस तरह उनके लिए पीपल्स पार्टी पुरानी चीज़ है या दीगर जमातें पुरानी चीज़ है। और साथ ही साथ मेरे ख्याल में जो अल्ताफ हुसैन फैक्टर भी बड़ा मैटर कर रहा है। और हमने ये देखा कि 2018 के इलेक्शन में टीएलपी की शक्ल में एक बहुत बड़ा मुहाजिर वोट चला गया टीएलपी की जानिब, जो उर्दू स्पीकिंग लोअर इनकम आबादियाँ थी। तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम को आप यूनाइट भी कर ले तो उस तरह बहुत मुश्किल होगा इनके लिए कि वो उस तरह की सीटें दोबारा जीत सके जो माजी में जीती थी। माजी में ये दो तीन चीज़ें बड़ा मैटर करती थी। एक तरफ तो एक उनकी एक जेन्युइन कम्युनिटी सपोर्ट थी, लेकिन साथ ही साथ जो उनका एक वायलेंट ग्रुप था वो भी बड़ा मैटर करता था। तो अब तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें भी नहीं रही। लेकिन ये है कि एमक्यूएम कराची में एक माजर कम्युनिटी एक रियलिटी है और एमक्यूएम की पॉलिटिक्स रहेगी, लेकिन उस तरह नहीं रहेगी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन फैक्टर अगर हम उसकी बात करें, अल्ताफ हुसैन फैक्टर की अब कितनी अहमियत है, और क्या उनकी वापसी अगर हो तो उससे फर्क पड़ सकता है? मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन फैक्टर भी ग्रेजुअली कमजोर होता जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो नई नस्ल है, नए नौजवान है, जो नया वोटर बन रहा है, उसको जो, क्योंकि अल्ताफ हुसैन फैक्टर
رومانٹیسائز کرتا تھا 90s یا 2000 کے دہائی کے لوگوں کو. نئی نسل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کیا تھی، 90s میں کیا ہوا ایم کیو ایم کے ساتھ. تو مانتا ہوں کہ اس کا فیکٹر ابھی بھی میٹر کرتا ہے. اگر وہ واپس آئے تو ہی کین یونیفائی آل ایم کیو ایم فیکشنز. بٹ ایک تو اس کا آنا ناممکن ہے، صحیح ہے، اس طرح نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی بھی جو امپورٹنس تھی وہ بھی گریجولی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور ٹی ایل پی آپ کے خیال میں کتنا، کیا ہم یہ کہیں کہ مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پختون ووٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے کراچی میں، اور ٹی ایل پی جو ہے وہ مہاجر ووٹ کو ڈومینیٹ کر رہی ہے، یا کچھ جو نیا مہاجر ووٹر ہے جیسے کہ ہم پاکستان اور پی ٹی آئی اور یوتھ کی بات کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف بھی دیکھ رہا ہے؟ اگر ہم 2018 کا الیکشن دیکھیں اور اس کے ہم ٹرینڈز دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کراچی میں جو پشتون آبادیاں تو ہے، لیکن اس کے ساتھ جو مڈل کلاس مہاجر آبادیاں ہیں ان کی بڑی سپورٹ ہے. جو اے پولیٹیکل لوگ تھے جنہوں نے پہلی بار ووٹ ڈالا ہے، اگر وہ ڈیفینس کرپشن کا حلقہ ہو یا وہ ناتاز آباد کا حلقہ ہو یا گلستان جوہر یا گلشن اقبال کا، یہ ساری مڈل کلاس آبادیاں ہیں. اور دوسری اہم بات یہ کہ اس وقت کراچی میں حلقہ بندیاں ایسی بنی ہے اور آبادی اتنی مکس ہوئی ہے کہ کسی بھی ایک ایتھنیسٹی کے نام پر ووٹ لے کر جتنا اب بہت مشکل ہو گیا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. تو اس وقت پی ٹی آئی کو یہ بڑا عشق تھا کہ انہوں نے کراس کلاس اور کراس ایتھنیسٹی کافی ووٹ لیے، جس کی وجہ سے ان کو کافی سیٹیں ملی. 21 میں سے 14 سیٹیں وہ جیت سکے کراچی میں 2018 کے انتخابات میں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ صورتحال نہیں ہے پی ٹی آئی کی، لیکن کچھ حلقے ابھی بھی اس بات سے گھبرا رہے کہ شاید الیکشن کے دور میں شاید وہ دوبارہ غائب ہو جائے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کریں گے اعظم سواتی، سینئر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر تھے، اور ان کی ضمانت کی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر آفیسرز کے خلاف جو اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹس کی تھیں، اور ان ٹویٹس کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، تو فائنلی اب ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے. اس سے پہلے ٹرائل کورٹ میں بھی یہ معاملہ چلتا رہا، اور آج جب پروسیڈنگز ہو رہی تھیں تو میڈیا رپورٹس کے مطابق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط کے خلاف جو خط لکھا گیا تھا اعظم سواتی صاحب کی طرف سے، اس پر بھی ذکر ہوا. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بار اسلام آباد کے نمائندے ملک اسد صاحب. السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر، کیا ہوا آج کورٹ میں، بتائیں. فائنلی بہت عرصہ لگا اعظم سواتی صاحب کی اس بیل کو، کیا کیا ڈیلیز کس کس سٹیج پہ آئے؟ تقریباً 1 ماہ سے کچھ زائد جو ہے وہ انڈر کسٹڈی رہے، لیکن اس پہ جو ہے ان میں اسلام آباد کے علاوہ وہ بلوچستان اور سندھ میں بھی گئے. ان کے تقریباً 50 کے قریب ایف آئی آر جو تھیں وہ ایک سنگل یہ آفینس تھا، جو کہ ٹویٹ ایک تو انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کی تھی، وہ تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے تھی. اس میں وہ کچھ دن جو ہے وہ حراست میں رہے تھے، بعد میں ان کو ضمانت پہ رہائی مل گئی تھی. یہ والا جو کیس تھا اس میں انہوں نے کچھ اور سینئر جو بھی سرونگ آفیسرز ہیں ان کے خلاف کچھ ابیوزو لینگویج تھی استعمال کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ایف آئی آر تھی اس میں بعض اس طرح کی کچھ ٹویٹس ہوتی ہیں، نیچے آپ کے رپلائی آئے ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہی قابل اعتراض تھے، ان کو انہوں نے لائک کیا تھا. تو ایف آئی آر میں لکھا تھا کہ یہ والے تھے، ان کو لائک بھی کیا اور جواب میں تھینک یو بھی لکھا. تو اس پہ ان کو جو خلاف جو ہے وہ یہ کیس بنا. تو اس کا یہ تھا کہ تھینک یو مین کہ ایک ایکنالجمنٹ کریں کہ وہ بھی کہہ رہے میرے بھی ایسے ہی خیالات ہیں. ہاں، تو اس پہ جو ہے وہ یہ کیس بنا تھا. پھر یہ جو ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع میں آیا تھا تو ان کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملا. اس وقت ان کو اپریہنشن تھی کہ ان کو دوسرے شہروں میں جو ہے بلوچستان اور سندھ وغیرہ میں ان کو بھیجا جائے گا، لیکن عدالت نے ان کی وہ اس درخواست پہ جو ہے وہ یہ کہا کہ وہ چونکہ اگر کسی دوسرے صوبے میں کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس میں ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی. تو اس کے بعد معاف کریے گا یا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ بہت اس پہ بحث ہوئی، اس واقعے پہ بھی ماضی میں کچھ اور واقعات بھی ہوئے کہ جب اب ایشو ایک ہے تو اس طرح مختلف بیلز نہیں ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے کورٹس کی رولنگز بھی ہیں. جی، وہ جو رولنگ ہے وہ ایک سغرا بی بی کا غالباً کیس تھا. اس میں ایک یہ طے ہوا تھا اصول
کہ اگر جیسے ایک افینس ہے اور اس میں جنگ کے جو ہیں جو چیف ایڈیٹر ہیں ان کے خلاف بھی کس طرح سے، تو وہ دیکھیں وہ سپریم کورٹ میں جو ہے اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ صوبوں سے ڈیٹیل بھی منگوا لے، FIRs منگا لے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو ایک شہر کی ایک وفاقی دارالحکومت کی ہائی کورٹ ہے. یہ جو باقی جو ہر صوبے کی اپنی ایک ہائی کورٹ ہے، اس کی وہ صوبہ اس ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ صوبے کے اوپر ہوتی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ان صوبوں میں نہیں ہے. اس کے اوپر کچھ کانفلکٹنگ ججمنٹ بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا شیریں مزاری کے کیس میں جو ہے وہ جو ان کو راجن پور سے جو ہے واپس منگوایا گیا. پھر شہباز گل کے کچھ اس طرح سے کیسز یا صحافیوں کے بھی کچھ اس طرح سے کیسز. عامر میر کا جو کیس تھا لاہور میں FIR درج ہوئی، یہاں سے ان کو بیل مل گئی تھی. تو ابھی گزشتہ بھی کچھ یعنی کہ ماضی میں کیسز ہیں اس طرح کے جس میں بیل ملی گئی ہے، تو ایک پریسیڈنٹ تو ہے ہی صحیح، پریسیڈنٹ ہے. لیکن آج تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہوا کہ اب شاید ایک اس کے اوپر کوئی ججمنٹ جو آئے گی تو اس میں یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. کیونکہ ابھی گزشتہ کو 2 ہفتے پہلے بھی ایک اسی قسم کا کیس تھا، لیکن ایک دوسرے جج صاحب کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک افینس کی مختلف FIRیں جو نہیں درج ہو سکتی. تو یہ جو آج اعظم سواتی صاحب کا جو کیس تھا، اس میں جو ایک انہوں نے خط بھی لکھا اور اس میں انہوں نے اسی واقعے کا ذکر کیا کہ آپ نے مجھے جو ایک میری پٹیشن تھی، خط میں جو انہوں نے لکھا تھا کہ میری جو پٹیشن تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ مجھے کسی دوسرے صوبے کے حوالے نہ کیا جائے، ڈیٹیل منگائی جائے، آپ نے مجھے ریلیف نہیں دیا تو اس کی وجہ سے مجھے ابڈکٹ کیا گیا. اور انہوں نے بیچ میں اور بھی چیزیں لکھی تھیں. وہ ایک سیشن جج کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا بھی لکھا تھا، لیکن پھر وہ بعد میں عدالتی ریکارڈ سے پتہ چلا کہ ان کی گرفتاری سے پہلے ہی اس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی جس نے جو ان کی بیل سن رہے تھے. تو یہ جب آج ہیئرنگ میں جب یہ معاملہ آیا تو بابر امان صاحب نے کہا کہ خط لکھا تھا، میں آپ کو سناؤں. انہوں نے کہا نہیں میں نے پڑھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس جو کہتے ہیں میں اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بنا دیتا ہوں تاکہ اس کو ہم وہ ایڈریس کریں. تو پھر بائس والے ایشو کو بھی اور ساتھ میں یہ والا بھی ایشو جو ہے کہ وہ ایک FIR اگر یہاں پہ درج ہے اور کسی دوسرے صوبے میں درج ہے تو اس ہائی کورٹ کا اس میں کیا رول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے. انہوں نے کہا کہ میں ایک لارجر بینچ بنا دوں گا. ہم ابھی یہ آرڈر جو ہے وہ آنا ہے ان کا ڈیٹیل آرڈر، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف والے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ صبح تک آ جائے گا. اور 10:30 بجے انہوں نے ان کو چونکہ اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا گیا، اسلام آباد میں ہی رکھا ہے I9 میں جو. اور کیونکہ آج یہ بھی تنقید ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف سے کہ ان کو ابھی تک چھوڑا نہیں گیا. نہیں، وہ چھوڑنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریٹن آرڈر ہے اس کے اوپر ایک آپ مچلکے جو ہیں وہ جمع کراتے ہیں، 2 لاکھ روپے کے مچلکے ہیں. اس کے بعد ایک روپکار ایشو ہوتی ہے، ایک ریلیز آرڈر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور وہ جا کے آپ نے جیل انتظامیہ کو دکھانا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، ان کو اسلام آباد میں ایک سب جیل بنا کے I9 میں وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور کل 10:30 بجے PTI والے جو ہیں انہوں نے اپنے کارکنوں کو وہاں پر بلایا تو ان کو یہ خیال ہے کہ کل تک جو ہے وہ مچلکے جمع ہو جائیں گے. میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم کیا تھا، ابھی تک کوئی ڈیٹیل آرڈر جو ہے وہ ریٹن آرڈر جو ہے وہ ابھی نہیں آیا. تو وہ تو پھر ہو سکتا ہے کہ کل بھی ڈیٹیل آرڈر سر ضروری ہے کہ کل آ جائے. نہیں میں ویسے پوچھوں گی، کئی دفعے ججمنٹ آرڈر دے دیا جاتا ہے بٹ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس میں کچھ دن بھی گزر جاتے ہیں. وہ نیچر ہوتا ہے نا یہ تو، چونکہ ایک لبرٹی ہے، یہ میٹر ریلیٹڈ ٹو سول، وہ ایک وہ ہے فریڈم آف موومنٹ کا، یا اس میں تو آپ ایک کسی کی لبرٹی کرٹیل نہیں کر سکتے کہ ہم 10 دن بعد. بیل کا آرڈر جو ہے وہ نارملی یا تو اسی دن آ جاتا ہے، نہیں تو اگلے دن جو ہے وہ کل ڈیفینیٹلی وہ آ جائے گا. بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہمارے کالا. ناظرین ذکر کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی. یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی ایک انوکھی بات ہے کہ یہ اجلاس جو ہے یہ جمعے کے روز شروع ہوا، جمعے کے دن بھی یہ چلا. اس کے بعد آبویسلی ویکینڈ تھا، چھٹیاں تھیں، اور اس دن جمعے کو ہی کہا گیا کہ یہ منڈے کو پھر اس کا جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا. آج بھی تقریباً 6 گھنٹے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ تھی یہ ہوئی ہے. ابھی تک میٹنگ کا کوئی اعلامیہ سامنے تو نہیں آیا، مگر 3-4 دن سے قیاس رہی یہی ہو رہی تھی کہ یہ جو میٹنگ ہے اس کے اندر 2 اہم ایشوز ڈسکس ہوئیں گے. ایک تو آبویسلی دہشت گردی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، بہت سے واقعات ہوئے، اس کے بعد ہی یہ میٹنگ بلائی گئی. اب تو یہ تو ازیوم ہم کر ہی رہے تھے کہ اس دہشت گردی پہ بات ہوگی، مگر ساتھ ساتھ سب کا یقین ہے، کہا بھی جا رہا ہے کہ جو معیشت کی صورتحال ہے اس پر بھی اہم فیصلے جو ہیں یا اہم ڈسکشنز جو ہیں وہ کی جائیں گی. نگران سیاسی سیٹ اپ کی بھی بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے، اور اس اجلاس کے ساتھ یہ افواہیں بھی جو تھیں وہ ذرا ہم کہہ سکتے ہیں دے گینڈ اسٹرینتھ.
दहशत गर्दी और जो मईशत है, इन दोनों के ऊपर बहुत अहम बातें होनी थी। IMF की जो प्रोग्राम है उस हवाले से भी बहुत कयासराई हो रही थी, और कहा जा रहा था कि शायद जो अहम फैसले हैं IMF के हवाले से वो भी इस मीटिंग में तय किए जाएंगे। सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज नबी साहब, ये एक सीनियर माहिर मुआशियात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जनरल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ऑब्वियसली अभी तक हमें कोई ख़ास ऑफिशियल तफसील हमारे तक नहीं पहुंची कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, क्या फ़ैसले किए गए, पर ऑब्वियसली सर दहशत गर्दी एक बहुत अहम इशू रहा है। इसके साथ साथ पिछले दिनों में ये जो बात हो रही थी कि उनके साथ नेगोशिएशंस हुई, सीज़ फायर हुआ, वो सीज़ फायर जो था वो ख़त्म हो गया, वाक़यात बढ़ गए। आप सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब हम ये लोग कहते हैं कि बहुत अहम फैसले मुतवक्के हैं? अब आपका इतना ऑब्वियसली तजुर्बा है, आपका क्या ख्याल है किस किस्म के फैसले जो हैं वो या डिस्कस हुए होंगे या कुछ हुए भी होंगे जिनसे शायद हमें कोई इत्ला मिले ना मिले? देखिए, जो चीज़ सामने आई है वो तो अभी तक यही है कि जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ जो बात होगी उसके ऊपर एक्शन होगा। एक चीज़ और सामने आई है, वो मुझे नहीं पता उसकी वो कितनी ऑथेंटिक है, कि आर्मी चीफ की तरफ ये चीज़ मंसूब की गई है कि उन्होंने कहा कि ये क्या तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं। ये दो बातें अगर इंडिकेटर हैं कोई, तो इसका मतलब देखिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़े बड़े कोई गाइडलाइंस होंगी, कोई फैसले होंगे मईशत के सिलसिले में, और बड़े बड़े ये फैसले और गाइडलाइंस होंगी सिक्योरिटी के सिलसिले में। लेकिन मुझे लगता है अब जो कुछ मैं इसके बाद कहूँगा वो कंजेक्चर है, मतलब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ उसमें। एक तो ये कि जी अगर तो पहले दिन ये बड़े कोई इम्पोर्टेंट सवाल उठाए गए हैं, मुझे लगता है बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हुई हैं और उसके लिए वक्त भी दिया गया। वरना देखें जब इम्पोर्टेंट कोई इस किस्म की मीटिंग हो तो ये हफ्ता इतवार कोई अहमियत नहीं रखते। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है और आप कहें जी 2 दिन के दरमियान में छुट्टी हो जाए, वीकेंड करेंगे, ऐसी बात एबनॉर्मल है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं फौज में कम से कम रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी का साफ ज़ाहिर है मैं सेक्रेटरी भी था, क्योंकि मैं डिफेंस सेक्रेटरी रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहा हूँ। तो मुझे लगा कि पहले ही दिन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए गए और उसके लिए फ्रीकैन ने एक दूसरे को तैयारी का मौका दिया। अब वो सवाल किसने उठाए, वज़ीर आज़म ने उठाए या ये, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि सवाल ये उठाया गया है किसी तरफ से कि सबसे बड़ा मसला जो है वो तो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसके नतीजे में पैदा हुआ है माशी अदम इस्तेकाम, और उसके नतीजे में उन दोनों के नतीजे में ये दहशत गर्दी ने भी जोर पकड़ा है। ठीक है और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन जब आपने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हो और आपका फॉरेन पॉलिसी जामद और साकित हो तो फिर बहुत स्पेस आप दे देते हैं दुश्मनों को, और उससे वो फायदा क्यों ना उठाया होगा। तो मेरा अपना ख्याल है इस बात पर ये बात खत्म हुई है कि आप लोग सब और हम लोग सब मिलकर बैठकर ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसका कोई हल निकालें, वरना कोई फायदा नहीं है मईशत की बात करने का और कोई फायदा नहीं है सिक्योरिटी की बात करने का। ये मेरा अंदाजा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जनरल साहब तो मेरे ख्याल में ऐसी बात कर रहे हैं जो इट्स आफ्टर योर ओन हार्ट, क्योंकि आप भी यही कहते रहे हैं बिटवीन द लाइंस कि बहुत ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो हम मुआशी फैसले कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही है, और मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ जनरल साहब से कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अशद ज़रूरत इसलिए है कि हमारी जो मईशत के मसले हैं वो बड़े डीप रूटेड हैं और वो बड़ी देर से चले आ रहे हैं। हमें वक्तन फ़वक्तन ये नमूदार होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, और उस वक्त शोर बच जाता है कि अपने बुक्स को बैलेंस करो, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है इस पे हमने गौर करना है। और ये बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि एक लंबी मुद्दत से हमारी इकॉनमी एक ऐसे स्ट्रक्चर में फंस गई है जिससे वो निकल नहीं पा रही, और उसको निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल फैसले करने होंगे, और वो फैसले करने के लिए आपको एक
پولیٹیکلی اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے جو کم از کم 5, 6, 7, 8, 10 سال تک یہ فیصلے کرتی رہے تاکہ ملک کا اسٹرکچر تبدیل ہو. اسٹرکچر میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم 95% اپنی انکم جو ہے وہ کنزمپشن میں اڑاتے ہیں, اور یہ کنزمپشن زیادہ تر امپورٹ اورینٹڈ کنزمپشن ہے. جیسے ہی ہماری گروتھ ہوتی ہے ہماری ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا میں آپ کی یہاں بات کاٹ رہی ہوں, اکانومی پہ بھی آبویسلی آپ سے بات کریں گے, بٹ سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ 5-10 سال وہ آرام فیصلے کرے آرام سے, تو اس سے میرے جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ ذرا سیاست کو سائڈ پہ کر دیں, ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہو تاکہ سنجیدہ فیصلے کیے جائیں جن کے اوپر سیاست کا اثر نہ ہو. بالکل نہیں, میں اس کے بالکل برعکس بات کر رہا ہوں. میں ایک پولیٹیکلی اسٹیبل حکومت چاہتا ہوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, لیکن ایسی گورنمنٹ جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو, کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں یہ آسان نہیں ہوں گے, یہ کچھ لوگوں کو بہت ہرٹ کریں گے. جو اس موجودہ اسٹرکچر ہے اکانومی کا, اس سے لوگوں کو بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں, زیادہ تر لوگ غریب ہیں, لیکن کچھ لوگ بہت امیر ہو گئے ہیں, اور ان کو یہ ہرٹ ہوں گے کیونکہ آپ کو جب اسٹرکچر چینج کرتے ہیں تو وہ جو ذریعہ آمدن پہلے ایک بن چکا ہوا ہے وہ تبدیل کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو دوبارہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک عوامی مینڈیٹ چاہیے ہوگا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لانگ ٹرم ہمارا حل ہے. ہمارا حل ایک سیاسی حکومت ہی ہے, اور ہمارا حل یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے یہ فیصلے کریں تاکہ ہم ایک کنسسٹنٹ پالیسی فریم ورک کے تحت اگلے 5-10 سال میں اپنی معیشت کو استحکام دیں. اس کے بغیر حل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. جنرل صاحب, ڈاکٹر صاحب کی آپ نے بات سنی معاشی صورتحال کے حوالے سے, تو سر پھر سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ملٹری کی طرف سے بھی آپ کے خیال میں اس طرح کا پیغام کتنی فورسفلی سیاستدانوں کو دیا جا سکتا ہے؟ اب آبویسلی اس کا یہ میں سوال اس تناظر میں پوچھوں کہ ایک طرف ہم یہ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ملٹری اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے, وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں. پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اگر یہ سیاسی ایشوز ڈسکس ہوں گے اور یہ پیغام دیا جائے گا تو کتنی فورسفلی دیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ آف کورس آئی ایم آسکنگ یو ٹو گیس ہیئر. اور کتنی کیا امپیکٹ ہوگا سننے والوں پر؟ جی پہلے میں ایک ایسی باتیں کر دوں جس میں کوئی گیس انوالو نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ایک نیکسس کی بات کی ہے فائدے نقصان کی, وہ ہوا یہ ہے ہمارے ملک میں ود دی پیسج آف ٹائم. صاحب ذرا اکانومی کے نانسنس تو وہی جانتے ہیں, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پاور اینڈ منی اٹ ہیز بیکم انٹرچینجیبل. یعنی کہ آپ پیسے کے زور پہ پاور میں آتے ہیں اور پاور کے زور پہ اور پیسہ بناتے ہیں, اور یہ نیکسس بن چکا ہے اور یہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے. لوگوں نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں کہ ان کو گرانا بہت مشکل ہو گیا ہے, ان کو سیاست سے نکالنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. اور جب وہ سیاست میں رہیں گے تو ان کو اور پیسہ بنانے سے روکنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. تو یہ ایک نیکسس کیسے ٹوٹے گا اس کو میں یہی چھوڑتا ہوں, کیونکہ تو یہ بات میں مانتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ عوامی تائید کے بغیر امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا معاشرے میں. اب میں آتا ہوں کہ فوج کیا سوچتی ہے اور کیا وہ انٹرفیئرنس والا معاملہ جو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج اسی معاشرے کا حصہ ہے, اور جتنی برائی اور جتنی اچھائی معاشرے میں ہے اتنی ہی برائی اور اتنی ہی اچھائی فوج میں ہے. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جیسے بھی ہوں لیکن آپ کو فرشتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ فوج ہیں. اس بات کو میں یہیں پہ روکتا ہوں, اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو سوچ ہے عوامی سوچ, جو سوچ ہے معاشرے کی ملک کے متعلق, ملک کی معیشت کے متعلق, ملک کی سیاست کے متعلق, وہی سوچ ہے فوج کی سیاست کے متعلق اور معیشت کے متعلق. یہ الگ بات ہے کہ ایک ڈسپلن ادارہ ہونے کی وجہ سے صرف آرمی چیف ہی یا ان کے تھرو جو لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں, باقی سب خاموشی سے آرمی چیف جو حکم دیں وہ کرتے ہیں. انٹرفیئرنس کی جہاں تک بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آرمی چیف, پریزیڈنٹ, چیف جسٹس آف پاکستان وہ اپنا جھکاؤ نہ
کسی پولیٹیکل گروپ کی طرف رکھیں اور پاکستان کے انٹرسٹ کی خاطر ان کو قریب لانے کی کوشش کریں. یا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دونوں پر یا تینوں پر یا جتنے بھی کریکٹر ہیں ان پہ برابر کا دباؤ ڈال کر پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں جس میں وہ خود انوالو نہ ہو, ان کا انٹرسٹ انوالو نہ ہو, میں اس کو قطعاً کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں ٹھیک سر. جی ڈاکٹر صاحب, آبویسلی معیشت جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا, وہی جو ہم بات ابھی بھی کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ اہم ضرورت تو وہ معیشت کے لیے ہے. اب سر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس پہ ابھی بھی سوال کھڑے ہوئے ہیں, کوئی اس پہ کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. اب کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 کو کیونکہ وہ ڈونرز کانفرنس ہے جنیوا میں, تو شاید حکومت جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ اس میں کتنے پیسے پلیج ہوتے ہیں اور پھر اس کی بیسس پہ وہ آگے ایسے جو مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ کریں گے, بیکاز there will be some sort of relief in hand or in view. جی دیکھیں, اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ پوسٹپوننگ دا ڈیسیژن ٹو ہیو دی آئی ایم ایف پروگرام, اس کی امپلیکیشنز اکانومی کے لیے کیا ہیں, تو اگر میں صحیح سمجھاؤں آپ کا سوال تو وہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آئی ایم ایف پروگرام کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری اور جو ہمیں ریسورسز مل رہے ہیں وہ ٹائیڈ اپ ہے. آئی ایم ایف کا اپنا کوئی 1 1.5 بلین کا ہے ٹوٹل پروگرام اس سال کے لیے, لیکن اس سے تقریباً 12 بلین 15 بلین ریلیز ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں ملٹی لیٹرل بینکس یعنی کہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ایشین بینک نے پیسے دینے ہیں. اور اسی طرح جو بائی لیٹرلز ہیں ان میں اب چین اور سعودی عربیہ سب سے امپورٹنٹ ہیں, ان کے بھی جو ہیں دروازے کھل جاتے ہیں سپورٹ کے لیے. اور یہ کنسیشنری منی جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہو تو وہ پھر مارکیٹ اسپیکولیٹ کرنا شروع کر جاتی ہے کہ یہ شاید ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے, حالانکہ ڈیفالٹ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ڈیٹ کنسیشنری ڈیٹ ہے, ہمارا ڈیٹ مارکیٹ ڈیٹ نہیں ہے جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. تو اس لیے آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ اس الیکشن کے اس سائیکل میں ہوں کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے جو مشکل ڈیسیژنز لینی ہے, جیسے کہ جس سے کہ آپ اپنے بجٹ پہ قابو پا سکتے ہیں, مثلا پیٹرول کی قیمت بڑھانی, اس سے آپ بجٹ پہ قابو پا لیں گے. ہماری انرجی سبسڈی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے 15 سال سے حل نہیں کیا. تو اگر ہم یہ اس قسم کے مشکل فیصلے کرتے ہیں جو کہ ضروری ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے لیے, تو وہ پھر پولیٹیکلی فال آؤٹ اس کا ہوتا ہے. اس لیے یہ ہمیں اس مشکل سے نکلنے لیے جلد سے جلد ایک ایسی حکومت لانی, ایک الیکشن کرانا چاہیے, اور اس کے بعد ایک ایسی حکومت لانی چاہیے جس کی ایک 5 سال کی مدت ہو, تاکہ وہ شروع میں مشکل فیصلے کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کے ریٹرنز ان کو آئیں. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, آبویسلی یہ ان کا ویو ہے, بٹ بہت ایک وہ تجربہ بھی رکھتے ہیں. تو سر کیا آپ کے خیال میں اگین یہ ایشو آئی ایم ایف کا پروگرام جو تاخیر ہو رہی ہے, جو ڈیفالٹ کی قیاس رائے چلے جا رہی ہے, اب مطلب کتنے ہفتے ہو گئے ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے, یہ ایشوز بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے؟ پہلے بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا ویو نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر صاحب کی پروفیشنل اسیسمنٹ ہے, اور ہمیں اس پر اعتبار کرنا ہی ہوگا کیونکہ ہم تینوں میں سے وہی اس پہ بات کر سکتے ہیں سکہ بند طریقے سے. صرف پرابلم یہ ہوتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کا کہ انہیں جو پرسیپشن آف پیپل ہے اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو ویئرز کہ یہ ہارڈ فیصلے کرنے ضروری ہیں, پروفیشنل لوگ اس بات کو جانتے ہیں, آپ جیسے ذہین لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو عوام ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ روٹی کتنے کی ہے, پیٹرول کا کیا کس بھاؤ بک رہا ہے, اسی سے وہ اندازے لگاتے ہیں حکومت کی ایفیشنسی اور ان ایفیشنسی کا. اور وہ وجہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہفتے کو جو فیصلہ کیا اسحاق ڈار صاحب نے, وہ تو یہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں, اور یہ پورا ملک جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پولیٹیکو اکنامک معاملات کے مکسچر میں چلتا ہے. ضرور یہ بات اٹھی ہوگی, میرا خیال ہے کہ اکانومی تو اس وقت نمبر 1 ڈبیٹ ہے ملک کی, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو اور اس میں یہ چیز نہ اٹھائی گئی ہو. میرا صرف خدشہ یہ ہے کہ
اس اکنامک ٹرموائل کی وجہ سے، جو میں پھر دوہرا دوں کہ پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے، کیونکہ 6-7 مہینے کی حکومت کے لیے کون انویسٹ کرے گا باہر سے؟ اب باہر کو چھوڑیں، اندر سے بھی کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جی کوئی نئی پالیسی آئے گی، کوئی لانگ ٹرم ہوگی جس پر ہمیں یقین ہوگا، اس کے مطابق ہم کام کریں گے. تو یہ وہاں پر ضرور اس کا ہوا ہوگا. میں جس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، یہ جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے جو نزاکتیں پیدا ہو رہی ہیں، آخر جو ادارے کھڑے ہیں وہ کسی اکنامک بیس پہ کھڑے ہیں، وہ بنیاد ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اب میں ایک چیز اور اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اور ڈاکٹر صاحب تو ایک وہ بات کر رہے ہیں جو پروفیشنل ہے، جو سیدھی ہے، جو سامنے ہے. اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو کہ سامنے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکل نہیں پا رہے، بلکہ اگر میں اردو کے الفاظ استعمال کروں تو ہم پھنسائے گئے ہیں اور ہمیں کوئی نکلنے دے نہیں رہا. یہ بات اب میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، دوبارہ کنجیکچر آپ سمجھ لیں اس کو. اور ہمیں یہاں تک لایا گیا ہے کس لیے کہ جب بھی پاکستان کے دشمن پاکستان کے متعلق کوئی برا سوچتے تھے، کرتے تھے، تو افواج پاکستان آڑے آ جاتی تھی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. تو انہوں نے 3 کام کیے ہیں. نمبر 1 کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں کچھ اپنوں نے بھی کردار ادا کیا ہے، اور وہ خلیج پیدا ہو گئی ہے کسی حد تک. ابھی اس کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کرے جلد از جلد بند ہو جائے. دوسرا، وہ افواج پاکستان کے نیچے سے اکانومی کا کمبل کھینچ کر اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تیسرا، وہ افواج پاکستان کے اندر کوئی مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں جو کہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. لیکن پہلے 2 میں وہ تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ دھیان کی بات ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.